بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹرینڈز ہائی اسکول حسن ابدال کی طرف سے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کے ساتھ جماعت پنجم کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آج یہ ہمارا اردو کا دوسرا لیکچر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج دن ہے جمعرات، تاریخ ہے 3 جون، اور ہم آج اپنا لیکچر سٹارٹ کریں گے، لیکچر نمبر 2، ٹھیک ہے، یعنی کہ آج ہمارا اردو کا دوسرا لیکچر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 1 حمد کی دہرائی کی تھی کہ ہم نے یہ بات جانی تھی کہ ہمیں حمد میں کیا بتایا گیا ہے۔ آج اپنے اس لیکچر میں ہم سبق نمبر 2 قصہ ایک باغ کا حصہ اول کی پڑھائی شروع کریں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں قصہ ایک باغ کا حصہ اول کی پڑھائی۔ سبق نمبر 2 ہمیں دیا ہوا ہے قصہ ایک باغ کا حصہ اول، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اس چیپٹر کے ہمارے پاس یہ جو سبق ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ آج ہم اس کا حصہ اول پڑھیں گے۔ چڑیا اور چڑا گھونسلہ بنا رہے تھے، کھڑکی میں سے انہیں ایک خوبصورت کاغذ کا ٹکڑا عامر کی میز پر رکھا دکھائی دیا۔ وہ دونوں چوں چوں کرتے عامر کے کمرے میں اڑ آئے اور وہاں سے کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لے گئے۔ باہر جا کر دیکھا تو کاغذ پر ایک تصویر بنی تھی جس میں ایک کالی چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی تھی۔ کچھ دیکھ رہے ہو میاں، کیا گھر ہے، کتنا کشادہ، کتنا صاف، اور اس میں ہر چیز ہم رنگ ہے، نیلا پتھر، نیلا بٹن، نیلے ربن کا ٹکڑا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ چڑا اور چڑیا جو ہے وہ جب گھونسلہ بنا رہے ہوتے ہیں تو انہیں عامر کی میز پر کاغذ کا ایک ٹکڑا ملتا ہے۔ جب وہ اسے اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کاغذ پر ایک تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے جس میں ایک چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے گھر میں موجود ہر چیز جو ہے وہ نیلے رنگ کی ہوتی ہے، یعنی کہ اس پرندے کو نیلا رنگ اتنا پسند ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ہر چیز نیلے رنگ کی رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ چڑیا جو ہے وہ چڑے سے کہتی ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اس کا گھر کتنا کھلا اور کتنا صاف ستھرا ہے، آخر یہ کون سا پرندہ ہے؟ چڑے نے ذرا چڑ کر کہا۔ چڑے کا چڑنا شاید زیادہ آسان ہوتا ہے، نام جو چڑا ہے آسٹریلین باور برڈ۔ چڑیا نے بہت مشکل سے ہجے کر کر کے پڑھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ چڑیا جو ہے وہ چڑے کو یہ بات بتاتی ہے کہ اس پرندے کا جو گھونسلہ ہے وہ بہت بڑا، بہت صاف، اور اس میں ہر چیز نیلے رنگ کی ہے۔ تو جو چڑا ہے اسے اس بات پر تھوڑا سا غصہ آتا ہے اور وہ تھوڑا سا چڑ کر کہتا ہے کہ آخر یہ کون سا پرندہ ہے۔ تو چڑیا جو ہے وہ بہت مشکل سے اس کا نام پڑھتی ہے اور چڑے کو اس کا نام بتاتی ہے آسٹریلین باور برڈ۔ وہ بہت مشکل سے اب ہجے کر کے پڑھنا، یعنی کہ اس نے توڑ جوڑ کر کے اس کا نام پڑھا۔ چڑا بولا، آسٹریلیا میں رہتا ہے نا، تبھی تو بھائی ہم تو کراچی میں رہتے ہیں، یہ سب یہاں نہیں مل سکتا۔ لیکن چڑیا اتنی جلدی بات بھولنے والی نہیں تھی۔ دوسرے دن باغ میں بیٹھی اپنی سہیلیوں سے ذکر چھیڑنے لگی، کاش میرا گھر بھی آسٹریلین باور برڈ کی طرح ہوتا۔ دوسری چڑیاں اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھیں کہ اس پرندے کے نام سے وہ واقف نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب چڑا جو ہے وہ چڑیا کو یہ بات بتاتا ہے کہ اس کا نام آسٹریلین باور برڈ ہے، تو اٹس مین کہ وہ آسٹریلیا میں رہتا ہے، اسی لیے اسے یہ سب کچھ ملا ہے، اور ہم کراچی میں رہنے والے ہیں تو ہمیں یہ سب کچھ نہیں مل سکتا۔ تو وہ چڑیا جو ہے وہ آسٹریلین باور برڈ کے گھر سے یا اس میں موجود چیزوں سے اتنی متاثر ہوتی ہے کہ وہ اس کی بات کو نہیں بھول سکتی، اور وہ دوسرے دن جب باغ میں جاتی ہے تو وہ اپنی سہیلیوں سے آسٹریلین باور برڈ کا ذکر کرتی ہے، اور اس کی جو دوسری چڑیا سہیلیاں تھیں وہ اس پرندے یعنی کہ آسٹریلین باور برڈ کے نام سے واقف نہیں تھیں، وہ اس پرندے کو نہیں جانتی تھیں، لیکن انہوں نے اس چڑیا پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس پرندے کو نہیں جانتی ہیں۔ اب ہم صفحہ نمبر 5 کی پڑھائی کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ مینا نے پوچھا، تمہارے گھر میں کیا خرابی ہے؟ وہ جو نرم کپڑا میری چونچ سے گرا تھا وہ تو جھٹ تم نے اٹھا کر اپنے گھونسلے میں ڈال لیا تھا۔ او بھی مینا، تم شکایت نہ کرو، جو جگہ میں نے نیم کے پیڑ پر اپنے لیے چنی تھی وہاں تو تم نے گھونسلہ بنا لیا اور مجھے ہٹا کر کووں کے ساتھ دھکیل دیا۔ چڑیا نے ایک آہ بھری، بس میں تو اپنے پرانی وضع کے گھر سے تنگ آ گئی ہوں، ہاں ہاں ہاں۔ باغ کی باقی چڑیوں نے شور مچاتے ہوئے کہا، میں بھی اور میں بھی، ہم بھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب مینا جو ہے وہ
چڑیا سے پوچھتی ہے کہ تمہیں اپنے گھر میں کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میرے گھر سے جو میری چونچ سے ایک کپڑے کا ٹکڑا گرا تھا وہ بھی تم نے اٹھا کر اپنے گھونسلے میں ڈال لیا تھا۔ تو چڑیا جو ہے وہ مینا بی سے کہتی ہے کہ میں نے نیم کے پیڑ پر جو اپنے لیے جگہ چنی تھی وہاں تم نے اپنا گھونسلہ بنا لیا تھا۔ اور اس کے بعد تمام چڑیا جو ہوتی ہیں یعنی کہ تمام پرندے جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے پرانے گھروں سے بہت تنگ ہیں۔ کوے نے جو یہ شور سنا تو وہ اپنی لمبی ٹانگوں پر ترچھا ترچھا کودتا ہوا چلا آیا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ صبح تو کب کی ہو چکی ہے، اس وقت تم لوگ کیوں شور مچا رہی ہو؟ چڑیوں نے اسے وجہ بتائی تو کوے کی آنکھیں شرارت سے چمکنے لگیں۔ تو اس میں کیا مشکل ہے؟ ایک دوسرے کے گھونسلے میں رہنے کے لیے چلی جاؤ، تبدیلی بھی ہو جائے گی اور خرچہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ تم نے بہت اچھی رائے دی، چلو ایسا ہی کرتے ہیں، سب چڑیاں بولیں اور پھر سب خوشی خوشی گھر تبدیل کرنے میں لگ گئیں۔ سب شوہر پرندے بہت خفا ہوئے مگر ان کو منا لیا گیا۔ ان کی بیویوں نے یہ کہہ کر انہیں راضی کر لیا کہ تھوڑے ہی دن کی بات ہے، بچے انڈوں سے نکل آئیں گے اور اگر پھر بھی تم واپس جانا چاہو گے تو ہم اپنے پرانے گھر میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب کوا ان تمام پرندوں کا شوہر سنتا ہے تو کوا جو ہے وہ وہاں پر کودتا اپنی لمبی لمبی ٹانگوں پر کودتا ہوا آ جاتا ہے اور انہیں یہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں سے اتنی تنگ ہو تو تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو کہ اپنے اپنے گھونسلے یا اپنے گھر تبدیل کر لو، تبدیلی بھی ہو جائے گی اور تم لوگوں کا خرچہ بھی نہیں ہوگا۔ تو تمام چڑیاں جو ہوتی ہیں وہ اس بات پر راضی ہو جاتی ہیں، لیکن جو کیا ہوتے ہیں کہ شوہر پرندے یعنی کہ چڑے جو ہوتے ہیں وہ اس بات سے راضی نہیں ہوتے، وہ بہت زیادہ خفا ہوتے ہیں، لیکن ان کی بیویاں کیا کرتی ہیں، وہ انہیں منا لیتی ہیں کہ اگر ہم وہاں جا کر سیٹ نہ ہو سکے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ انڈوں سے نکل آئیں گے تو اس کے بعد ہم اپنے پرانے گھروں میں واپس آ جائیں گے۔ تو یہ تھی سبق نمبر 2 قصہ ایک باغ کا حصہ اول کی پڑھائی۔ سبق نمبر 2 قصہ ایک باغ کا حصہ اول کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب ہم اس کے سوالات کے جوابات لکھتے ہیں۔ جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہمیں دیا ہوا ہے، آخر یہ کون سا پرندہ ہے؟ چڑے نے ذرا چڑ کر کہا۔ چڑے کو کون سی بات بری لگی تھی جس کی وجہ سے وہ چڑ گیا تھا؟ اس کا جواب ہے، چڑا اس لیے چڑ گیا تھا کہ اس کے پاس اس پرندے کے جیسا خوبصورت اور کشادہ گھر نہیں تھا۔ سوال نمبر 2 لکھا ہوا ہے، کوے نے چڑیوں کو کیا رائے دی؟ اس کا جواب ہے، کوے نے چڑیوں کو یہ رائے دی کہ وہ ایک دوسرے کے گھونسلے میں رہنے کے لیے چلی جائیں، تبدیلی بھی ہو جائے گی اور خرچ بھی نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 3، کیا سب پرندے گھر بدلنا چاہ رہے تھے؟ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ تمام پرندے گھر بدلنا چاہ رہے تھے؟ جی نہیں، یعنی کہ جو بیویاں تھیں وہ گھر بدلنا چاہ رہی تھیں اور جو شوہر پرندے تھے وہ اس بات سے ناراض تھے۔ جواب ہمارے پاس ہے نہیں، سب پرندے گھر بدلنا نہیں چاہ رہے تھے، بیوی پرندے گھر بدلنا چاہ رہی تھی جبکہ شوہر پرندے اس بات سے ناراض تھے۔ سوال نمبر 4 ہمیں دیا ہوا ہے، کیا کوے نے اپنا گھر بدلا، کیوں نہیں؟ تو کوے نے اپنا گھر کیوں نہیں بدلا تھا؟ کیونکہ وہ چڑیوں کو صرف یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اپنا گھر جو ہے وہ صرف اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا آنسر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، کوے نے اپنا گھر نہیں بدلا کیونکہ وہ صرف چڑیوں کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ جیسا بھی ہو اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ یہ تھے اس سبق کے سوالات کے جوابات۔ اب آپ تمام اسٹوڈنٹس نے ان چاروں سوالات کے جوابات نیٹ اور خوبصورت رائٹنگ میں اپنی کاپیز پر نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کر کے آپ نے ان کو رف کاپی پر لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ تمام اسٹوڈنٹس نے سبق نمبر 2 قصہ ایک باغ کا حصہ اول کی بار بار اپنے گھر پر پڑھائی کرنی ہے اور اس سبق کے سوالات کے جوابات آپ تمام اسٹوڈنٹس نے نیٹ اور خوبصورت رائٹنگ میں اپنی کاپیز پر لکھنے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سبق کے مشق کے باقی سوالات کو حل کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، گھر پر رہیں، محفوظ رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔